نعت اردو کی ابتدا میں مثنویوں، قصائد اور دیگر شعری تخلیقات میں بطور تبرک شامل رہی ہے۔ ابتدا سے الطاف حسین حالی تک شعراء کی توجہ زیادہ تر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سوری، آپ سے اپنی قلبی وابستگی، شیفتگی اور اظہار اور شفاعت طلبی کے مضامین تک محدود رہی ہے۔ حالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر کیا اور آپ کی عملی زندگی کا نقشہ کھینچ کر نعت کو اتباع رسول کی ترغیب کا آہنگ دے دیا۔ اسلامی دنیا کی زبوں حالی پر انہوں نے اپنی قلبی کیفیات کے شعری نقوش بھی بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں استغاثہ بھی پیش کیا ہے۔ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، ان کا یہ استغاثہ آج تک زبان زد خاص و عام ہے۔ جہاں تک شعریات یعنی پوئٹکس اور شعری جمالیات کا تعلق ہے تو قدماء نے نعتیہ شاعری کرتے ہوئے اس طرف بہت کم دھیان دیا تھا، لہذا اس خلا کو پورا کرنے کے لیے محسن کاکوروی نے اپنی تخلیقات میں بھرپور طریقے سے فنی کمال اور تخلیقی جمال پیدا کیا۔ ان کی نعتیہ مثنویاں اور قصائد تقدیسی حوالے سے معتبر بھی ہیں اور تخلیقی حسن کا شاہکار بھی۔ پاکستان میں آزادی کے بعد کی فضا نعتیہ شاعری کے لیے کچھ زیادہ سازگار نہیں تھی، کیونکہ ترقی پسند شعراء نے اس مقدس صنف کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ اس کی آبیاری کرنے والے شعراء کو ادبی دائرے سے ہمیشہ باہر رکھنے کی کوشش کی۔ حالانکہ ترقی پسند شعراء خود انسانی معاشرے میں کمزوروں کی بے وقتی اور ان کے استحصال کی روش کے ناقدین تھے، ان کا نعرہ مساوات اسلامی تعلیمات سے متصادم نہ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حضرت موہانی جیسی مذہبی شخصیت نے اشراقیت کو لبیک کہا۔ اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ شروع میں ترقی پسندوں کے لیے نعتیہ شاعری شجر ممنوعہ رہی۔ تاہم اس ادبی فضا میں بھی کچھ شعراء حمد و نعت کی تخلیقی سرگرمیوں میں مصروف رہے، جن میں حفیظ جالندری، ماہر القادری، بہزاد لکھنوی، منور بدایونی وغیرہ ان کے نام آتے ہیں۔ بعد کے شعراء میں حافظ مظہر الدین احسان دانش، سرو سہارنپوری، عبدالعزیز خالد حفیظ، طائب، حافظ لدھیانوی، فدا خالدی دہلوی، قمر رعینی، بشیر حسین ناظم، حافظ لدھیانوی، میشر رسول نگری، میشر بدایونی، تابش دہلوی، حنیفہ صدی، مظفر وارثی، بہت سارے نام آتے ہیں۔ ادب میں ان لوگوں نے نعت کے حوالے سے خصوصی اضافے کیے۔ آزادی کے بعد کی شاعری میں حیاتی اصناف کی توسیعی شکلیں بھی نظر آئیں۔ نعتیہ شاعری کی روایت میں غزل طور نعت لکھنے کا رواج عام تھا اور یہ رواج آج بھی زندہ اور توانا ہے، لیکن آزادی کے بعد شاعری کی جو حیتوں میں بھی نعتیہ متون کی جلوہ گری نظر آنے لگی اور غزل کی حیت میں بھی مضامین کا تنوع اور اظہار کا نیاپن ظاہر ہوا۔ اصناف کے حیاتی پیکر بدلنے سے خیال و فکر کو نئی روشنی بھی ملی اور اظہار کی آزادی بھی میسر آئی۔ اس طرح تخلیقی دانش کو جلا ملتی گئی اور نعتیہ متون کے لیے اصنافی پیکر جدت آشنا صنف سخن کی نئی حیت اور معافی ہے، یعنی کنٹینٹ کی نفاست، سلاست، لطافت اور گہرائی و گہرائی کے مرقبی بنتے گئے۔ اب نعتیہ شاعری کا فکری و تخلیقی دائرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سوری کے ساتھ ساتھ حسن معنوی یعنی آپ کے اسوہ حسنہ تک پھیل گیا۔ غالب نے غزل کے اظہار کو محدود جان کر ہی کہا تھا کہ بقدر و شوق نہیں ظرف تنگ نہ آئے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ غالب کے اس احساس نے وسعت پا کر تخلیقی اذہان میں جستجو کے نئے چراغ روشن کیے اور اردو شاعری کی بزم میں تصدق حسین خالد نے آزاد نظم کی داغ بیل ڈالی۔ بحر و قافیے کی آزادی سے نظم آزاد لکھنے والے شعراء کے لیے فکری نکات کو فنی گرفت میں لینے کی سہولت پیدا ہو گئی۔ اس تخلیقی تجربے نے نعت میں تازہ کاری کو راہ دی اور آزاد نظم کے ذریعے عصری حیثیت نعتیہ شاعری میں بھی جھلکنے لگی۔ نعت چونکہ موضوعاتی صنف سخن ہے، اس لیے اس کے لیے حیاتی اصناف کے تمام قالب اپنائے گئے اور اپنائے جا رہے ہیں۔ آزادی کے بعد نعتیہ شاعری میں دو طرح کی جدت کا ظہور ہوا، حیاتی یعنی فارمیٹیو اور متنی یعنی ٹیکسچول، اور دونوں رجحانات کے نقوش بڑے واضح ہیں۔ حیاتی یعنی فارمیٹیو تنوع جو ہے نعتیہ شاعری کے لیے حیاتی اصناف سخن کا تنوع اس طرح سامنے آیا کہ اب قصیدہ، مثنوی، مسدس، غزل اور رباعی وغیرہ کی حیت میں نعتیہ متون کی جلوہ آرائی کے ساتھ ساتھ آزاد نظم، نثری نظم، نظم معرہ، ہائیکو، واقع، سی حرفی، ثلاثی، یک مصرعی نظم، نعتیہ دوہے، سانیٹ، کجریاں، ماہیے اور نعتیہ گیت وغیرہ کے حیاتی ظرف میں نعتیہ متون کے معنوی عکس اتارے جانے لگے۔ متنی یعنی ٹیکسچول ندرت، متنی تناظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر نعتیہ شاعری بین متنی یعنی انٹر ٹیکسچولیٹی کی عکاس ہے۔
کیونکہ نعتیہ شاعری کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واحد اور یکتا ہے، اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ بھی ماضی میں کہا گیا اس کو اسلوب کی ترفگی اور احساس کی لطافت کے رائج اسالیب کے رنگ و آہنگ کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ موضوعات میں کچھ جدت بھی پیدا ہو گئی ہے، لیکن روایتی موضوعات اور متون ٹیکسٹ بھی نئے اظہارات کی تشکیلی شان سے اس طرح پیش کیے گئے یا پیش کیے جا رہے ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کلاسیکی اصناف سخن میں بھی اظہارات کی کہکشاؤں نے رومانیت کی فکر، طرز احساس اور جذبہ تاریخ شناسی میں شوکت پاستاں کا پورا منظرنامہ بنا دیا، جو یقیناً لائق توجہ ہے۔ متنی یعنی ٹیکسچول حوالے سے نعتیہ شاعری میں در آنے والے رجحانات میں نعتیہ سلام، نعتیہ قصائد، نعتیہ تضامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والوں کو شعری زبان میں جواب دینا، احادیث کے مفاہیم کو شعری پہ کر دینا، ختم نبوت کے مضامین کو نعتیہ شاعری کے لہجوں میں ڈھالنا، حالت حاضرہ کی بے چینی کا اظہار بشکل استغاثہ کرنا، رزمیہ مضامین کو شعری پہ کر دینا، دیگر زبانوں کی نعتیہ شاعری کو اردو نظم کے سانچوں میں ڈھالنا، ردیفوں کے واحد یا مرکب الفاظ پر بحر و قافیہ کی انفرادیت کے ساتھ شاعری کے نمونے پیش کرنا، اس ضمن میں دبستان وارثیہ کی ردیفی تحریک کی قبولیت کے مظاہر سامنے ہیں۔ آج مسلمانوں کے سامنے ویسی ہی صورتحال ہے جیسے وہ حجب لکھا کرتے تھے، اب خاکے بن رہے ہیں اب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہو رہی۔ تو اس کے جواب میں میرے ایک دوست ہیں شرف الدین شامی، بہت اہم شاعر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ خاکوں کے حوالے سے کہا ہے کہ خاکوں پہ خاکہ نویسوں کے سر پہ خاک، ان کے ہر ایک حمایتی پر معتبر پہ خاک ان کے میڈیا کی کٹیلی زبان پر، نشر و بیان پہ خاک، ہر ان کی خبر پہ خاک، جو پیٹتے ہیں سوچ کی منفی لکیر کو، مبحث پہ ان کے خاک ہے، نقد و نظر پہ خاک۔